ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، تنظیمی عہدوں کی تقسیم پر متعدد رہنما ناراض۔ ذرائع کے مطابق مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے آفیشل گروپ چھوڑ دیا۔ متعدد رہنماؤں کو ذمہ داری نہ ملنے پر کارکنان کا مرکز بہادرآباد پر احتجاج، شور شرابہ۔ تنظیمی عہدوں میں فرقان عتیق سمیت متعدد لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی سی او سی میں لڑائی ہوئی، تلخ کلامی اور دھکم پیل سے شبیر قائم خانی اور کیف الورا ناراض ہو کر چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے 3 دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ آج تاریخی دن آپ لوگوں نے ایک مرتبہ پھر خان کی آواز پہ تاریخ رقم کر دی ہے کہ آپ اپنا مینڈیٹ کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ رات کے تاریکی میں یہ سارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 8 فروری کو عوام نے بانی پی ٹی آئی کو اکثریت دلائی تھی، رات کی تاریکی میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ثوابی میں جلسے سے خطاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بولے فارم 47 کی نااہل حکومت نے پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کر دیا۔ حکومت 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے کیوں ڈرتی ہے؟ یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کر بھی ہار گئے۔ ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے، ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ چھوڑ دو مینڈیٹ چوروں کا ساتھ، ہم اپنے آئین کا تحفظ مانگتے ہیں، ہم پاکستان میں قانون کی بالادستی مانگتے ہیں۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر جیت گیا ہے، تم مینڈیٹ چوری کر کے ایوانوں میں بیٹھ کر بھی ہار گئے ہو۔ آپ کی اکانومی جو ہے باوجود تمام پریشرز کے، باوجود یہ پی ٹی آئی کے ہنگاموں کے، باوجود دہشت گردی کے، بتدریج جو ہے جو چیزیں سال 2 سال میں توقع کی جاتی تھی کہ ٹھیک ہوں گی، وہ 1 سال کے اندر 1 سال مکمل ہوا ہے۔ آج 1 سال میں آپ دیکھیں کہ شرح سود آپ کی جو ہے آدھی رہ گئی ہے۔ پی ٹی آئی آج بھی احتجاج اور فساد کی سیاست کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تحریک انصاف پر تنقید، کہا چیمپئنز ٹرافی کے آغاز پر بھی احتجاج کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ کسی بھی عالمی ایونٹ کی توقیر میں کمی کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ جب بھی پاکستان کی عزت کا موقع آتا ہے تو فسادی ٹولہ سر اٹھا لیتا ہے۔ مزید کہا سیاسی روایات کے مطابق جلسوں پر کسی کو اعتراض نہیں۔ یہ جو معیشت کے اشاریے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ شرطیں لگتی تھی۔ یہ بدبخت جو ہمارے مخالف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، تحریک انتشار والے، یہ شرطیں لگاتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہوگا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ 9 مئی کے مکروہ چہرے قوم دیکھ چکی، تحریک انتشار والے ملک کے دشمن ہیں۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے 190 ملین پاؤنڈز کی چوری میں ملوث نکلے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ تحریک انصاف پر برس پڑے، کہا ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی دعائیں کرنے والے آج شرمندہ ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے ایک چور اور اناڑی نے ملک کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دھاندلی کا شور مچانے والوں نے 4 سال حکومت کے باوجود کچھ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی کی پیشکش مسترد کر دی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے اسپیکر سردار ایاز صادق کی دعوت کا جواب دے دیا۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات کا باب بند ہو گیا، اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ حکومت کے ارادے ٹھیک ہیں اور نہ ہی نیت۔ سیاسی مذاکرات خواہشات پر نہیں، مستحکم ارادوں سے ہوتے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان تھا اور بوجھ کو جس طرح عام آدمی نے برداشت کیا، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ اور اگر آپ نے دیکھی یہ فگرز، 300 ارب روپے سیلڈ کلاس نے ٹیکس ادا کیا ہے۔ جنوری میں صرف 2.4% پر مہنگائی آ چکی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو میری قبر پہ بھی یہ کتبہ لگے گا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کا 1 سال مکمل، ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد، وفاقی اور صوبائی وزراء کے خطابات۔ اسلام آباد میں مرکزی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے 1 سال میں اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر کیا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ ہم نے مشکل فیصلے کر لیے، اب آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان کو اقوام عالم کی عظیم مملکت بنائیں گے۔ 8 فروری ہے،
اور اس لحاظ سے یقیناً یہ ایک سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن پچھلے سال ایک بدترین قسم کی دھاندلی کی گئی. یہ دھاندلی پورے ملک میں ہوئی ہے, چاروں صوبوں میں ہوئی ہے. دھاندلی کی بنیاد پر حکومت قائم ہوئی ہے, دھاندلی کی بنیاد پر اکثریت بنائی گئی ہے. میں کسی سیاستدان کو جیل میں قید کر کے ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن سیاست میں شدت نہیں ہونی چاہیے. معاشی استحکام کے حکومتی دعوے بے بنیاد. اگلے سال مہنگائی مزید بڑھی اور جی ڈی پی کم ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا. مردان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جے یو آئی سربراہ بولے 8 فروری کو انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی. یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اس غیر منصفانہ عمل کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. ہم مسائل کا حل تلخیوں سے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے ممکن بناتے ہیں. پاکستان ٹرائی نیشن سیریز افتتاحی میچ میں شاہینوں کو شکست. کیویز نے میچ 78 رن سے جیت لیا. 331 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم صرف 252 رنز پر ڈھیر ہو گئی. فخر زمان نے شاندار 84 رنز کی اننگ کھیلی. سلمان آقا نے 40, طیب طاہر 30, کامران غلام 18, خوشدل شاہ 15, نسیم شاہ نے 13 رنز کی اننگ کھیلی. بابر اعظم اور شاہین نے 10, محمد رضوان 3 رنز بنا سکے. ابرار احمد 23 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 330 رنز بنائے تھے. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کہتے ہیں ہار ہمیشہ مشکل ہوتی ہے, فیلڈنگ میں بہتری لانا ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ وکٹ شروع میں بیٹنگ کے لیے مشکل تھی. مہمان ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے بولے ابتدائی وکٹیں گرنے کے بعد نیوزی لینڈ نے بہترین بیٹنگ کی. گلین فلپس نے پورے میچ کا نقشہ بدل دیا. اوپننگ بلے باز فخر زمان کا کہنا تھا کہ سینچری کی فکر نہیں, میچ ہارنے کا افسوس ہے. کین ولیمسن میچ کو اچھے انداز میں لے کر چلے جس کا کیوی ٹیم کو فائدہ ہوا. ٹیم میں واپسی پر لوگوں نے جو پیار دیا اس پر شکر گزار ہوں. پاکستان ٹرائی نیشن سیریز کا افتتاحی میچ, دونوں ٹیموں کو بڑا دھچکا. پاکستان فاسٹ بالر حارث رؤف بالنگ کراتے ہوئے انجری کا شکار ہو گئے. پی سی بی کے مطابق حارث رؤف کو گیند کراتے ہوئے سینے اور پیٹ کے بائیں جانب تیز درد محسوس ہوا. ابتدائی معائنے میں حارث رؤف کو معمولی سائیڈ اسٹرین کا سامنا کرنا پڑا. کیوی کھلاڑی راچن روندرا میچ کے دوران خوشدل شاہ کا کیچ پکڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے. کراچی میں مغوی نوجوان مصطفیٰ کی بازیابی کے لیے کارروائی. ملزمان کی نشاندہی پر گزری میں گھر پر پولیس کا چھاپا. ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی. شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس افسر زخمی, اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. گھر کا گھیراؤ, پولیس اور ملزمان میں وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری. ایک ملزم کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم سے بھاری تعداد میں اسلحہ, گولیاں اور شراب ملی ہے. کراچی کی سڑکوں پر خون کی ہولی. ایک اور ٹریفک حادثے میں 3 زندگیوں کے چراغ گل. کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ پر تیز رفتار ڈمپر نے 3 نوجوانوں کو موت کی نیند سلا دیا. واقعے کے بعد ڈرائیور فرار. مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی. پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر دی. اسٹیل ٹاؤن کے قریب بھی ڈمپر کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر. حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد شدید زخمی ہو گئے. پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. کراچی کے پریڈی تھانے میں نوجوان وقاص کی موت. تاجروں اور ورثہ کا لاش کے ہمراہ تھانے کے باہر احتجاج. ایم ایچ جناح روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. مظاہرین نے موبائل مارکیٹ کی ٹریفک پولیس چوکی کو گرا کر آگ لگا دی. ایم ایچ جناح روڈ پر احتجاج کے باعث ٹریفک کئی گھنٹے جام رہا. صدر کے مختلف علاقوں میں گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں. وزیر داخلہ سندھ نے ایس ایچ او سمیت 9 اہلکاروں کو معطل کر دیا. اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات. اسماعیلی کمیونٹی سینٹر میں دعائیہ تقریب. 22 ممالک سے اسماعیلی کمیونٹی کے سربراہان بھی مہمانوں میں شامل. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بھی شرکت. تقریب کو دنیا بھر کے اسماعیلی جماعت خانوں میں براہ راست دکھایا گیا. پرنس کریم آغا خان کی تدفین مصر کے شہر عثمان میں آج ہوگی. جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کا 5واں تبادلہ. حماس نے 3 غیرمعمولی جبکہ اسرائیل نے 183 فلسطینیوں کو رہا کر دیا. 18 عمر قید اور 54 طویل سزا کے قیدی شامل. قیدیوں کا مغربی کنارے پہنچنے پر شاندار خیر مقدم. ہر طرف خوشی اور جذباتی مناظر. والدین بچوں سے لپٹ کر آپ دیدہ ہو گئے. رہائی پانے والے بیشتر قیدیوں کی حالت خراب. اسرائیلی جیلوں کو گوانتنامو بے سے بدتر قرار دے دیا. قیدیوں کے تبادلے نے نیتن یاہو کا مکمل فتح کا بھرم خاک میں ملا دیا. حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینی عوام کی ثابت قدمی نے پوری دنیا کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ مزاحمت کے لیے پرعزم ہیں اور آزاد ریاست کے قیام تک اپنے راستے پر گامزن رہیں گے. حماس کے رہنما باسم نعیم نے کہا کہ ٹرمپ کی تجویز انسانیت کے خلاف جرم اور نسلی تطہیر کی واضح مطالبہ ہے.
یہ فلسطینی خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کہاں اور کیسے رہنا چاہتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے حماس کے رہنماؤں کی ملاقات، صہیونی حکومت پر فتح کو حماس اور ایران کی مشترکہ کامیابی قرار دے دیا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ مزاحمت کاروں نے صہیونی قابضین کو جنگ میں ایک ہدف بھی حاصل نہیں کرنے دیا اور اسرائیل کو نہیں امریکہ کو شکست سے دوچار کیا۔ اہلیان غزہ ان تمام لوگوں کے لیے مثال بن گئے جن کے دل میں مزاحمت زندہ ہے۔ نئی دہلی میں عام آدمی پارٹی کا سورج غروب، حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی 27 سال بعد اقتدار میں آ گئی۔ 70 نشستوں میں سے 48 پر بی جے پی کامیاب، عام آدمی پارٹی کو 22 نشستیں ملیں۔ سابق وزیر اعظم اروند کیجریوال سمیت کئی وزراء بھی شکست کھا گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دہلی نے بدعنوانی اور بے وقوفی کی سیاست کو مسترد کر دیا، کانگریس نے جس کا بھی ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو گیا۔ سفاری ڈیزرٹ ٹرین کا آغاز، صوبائی وزیر سیاحت ذوالفقار علی شاہ بھی پہلی ٹرین میں سوار۔ افتتاحی تقریب میں سندھ کی ثقافت کو نمایاں انداز میں پیش کیا گیا۔ سندھی جھومر اور لوک رقص نے تقریب میں 4 چاند لگا دیے۔ سفاری ٹرین حیدرآباد، میرپور خاص اور چھور سے ہوتی ہوئی پرچی جی ویری جائے گی۔ خواتین کا کامیابی کی جانب ایک اور قدم، اب خواتین بھی پروفیشنل بائیکرز کے طور پر اپنا نام بنا سکیں گی۔ پہلی مرتبہ خواتین بائیکرز کو بائیک رائڈنگ کے میدانوں میں خوش آمدید۔ لاہور میں باہمت خواتین کی صلاحیتوں کے پیش نظر تربیتی کیمپس قائم، بائیکنگ کی خواہش مند خواتین حصہ لے سکتی ہیں۔ اور لاہور کا نوجوان اپنی ہنرمندی سے توجہ کا مرکز، طاہا جمشید کروشیا اور اون سے نئے نئے شاہکار بنانے کے ماہر۔ بدلتے زمانے میں 10ویں جماعت کے طالب علم نے نئے رنگ کا اضافہ کر دیا۔